کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی جیل کے اندر داڑھی کافی بڑھ چکی ہے، کیا اس حوالے سے مصدقہ اطلاعات ہیں؟ شیو شوف نہیں کر رہے خان صاحب اندر؟ جی بالکل، ہمیں یہ پتہ چلا کہ انہیں باقاعدہ طور پر وہاں پر جو شیشہ ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، اور شیشہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی داڑھی بڑھی، اور لاسٹ ٹائم جب وہ ملاقات ہوئی ہمارے کولیگ عمیر نیازی صاحب کی تو ان کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی، اور انہوں نے آ کے تصدیق کی کہ واقعی ان کو اس صورتحال میں رکھا گیا، اور اوورآل ہی وہ جیل کے اندر ان کو جو ہے وہ ایک اچھی کلاس کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، لیکن ایسی کوئی صورتحال گراؤنڈ کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جب چیک کیا پتہ چلا کہ انہوں نے بتایا کہ میں اسی سیل کے اندر ہوں، اسی حالت میں رکھا گیا ہے، وہی سیم پوزیشن، وہی کمرہ، وہی چھوٹا جو ڈیتھ سیل ہے، اس کے علاوہ کوئی وہاں پر نہیں ہے، اور ان کو جیل کا کھانا ہی دیا جا رہا ہے، کوئی ان کو بیٹر فیسلٹیز جو قانون کے مطابق ان کا حق ہے، لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے رکھا ہوا ایسا ہے، لیکن مجھے اگر 1000 سال بھی اس ایسے رہنا پڑے تو میں رہنے کے لیے بالکل تیار ہوں، مجھے کسی طرف سے کوئی میں گھبرائے ہوئے نہیں ہوں۔ اچھا، داڑھی کے اندر خان صاحب کیسے لگ رہے تھے؟ ذرا یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ کبھی ہم نے داڑھی کے اندر ان کو دیکھا نہیں ہے۔ داڑھی کے اندر خان صاحب جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں، پہلے بھی ان کی داڑھی اکثر بڑھ جاتی ہے، جب زمان پارک میں 2-3 دن وہ کبھی کبھی نہیں کرتے، اور ان کی اچھی داڑھی جو ہے وہ اچھی لگتی ہے ان کو۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ خان صاحب کو گرمی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں نا جی کہ وہ خان صاحب جو ہے بڑے گھبرائیں گے، پریشان ہوں گے کہ وہ رہ نہیں سکیں گے، جی اے سی ہے یہ ہے وہ، لیکن خان صاحب جب بھی جو ہے ہم زمان پارک میں بیٹھے ہوتے تھے وہ اکثر جو ہے درخت کے نیچے بیٹھ کے وہ جو ہے ساری بات کر رہے ہوتے تھے، اور ان کا یہ پریورٹی نہیں ہوتی تھی کہ میں اے سی والے کمرے میں جا کے بیٹھوں۔ یہی انہوں نے اس دن جیل کے اندر کہا، جب خان صاحب جو ہے وہ آئے جیل کے اندر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں، تو فوراً ہی انہوں نے کہا کہ جو اے سی ہے وہ بند کر دیں، تو انہیں فرق نہیں پڑتا کہ اس جو کوٹھڑی ہے اس کے اندر گرمی ہے، وہ برداشت کرنے والے ہیں، لیکن ایک لمحہ بھی کسی کی آزادی کو سلب کرنا وہ آئین کے اوپر حملہ ہے، اور ان کو جو ہے غیر قانونی طور پر وہاں پہ رکھا۔ یعنی خان صاحب جب باہر آئیں گے، جب بھی باہر آتے ہیں، لمبی لمبی بڑی بڑی داڑھی کے ساتھ، وائٹ داڑھی کے ساتھ وہ باہر نکلیں گے جیل سے، آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، شیشہ ان کے پاس اویلیبل ہو گیا ہے، پہلے تو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، بلیڈ لگ سکتا تھا، لیکن ہوپس ہو کہ اگر وہ ان کا اپنا ڈیسیجن ہے داڑھی بڑھائیں یا شیو کریں، لیکن خان صاحب جو ہیں اوورآل جس حال میں انہیں فرق نہیں پڑتا کہ کپڑے میں نے کون سے پہنے ہیں، میں نے ٹراؤزر شرٹ پہنا ہوا ہے، داڑھی بڑی ہوئی ہے نہیں بڑی ہوئی، وہ بڑے ملنگ سے آدمی ہیں اور ان چیزوں سے وہ بالا تر ہیں۔ خان صاحب کا اے سی بھی بند کیا گیا آپ کی ملاقات میں، جو اے سی تھا اس روم میں، اور جب ملاقات شروع ہوئی تو اے سی بند ہوا ہے، وہ انہوں نے خود کہا ہے کہ اے سی کو بند کر دیا جائے، کیونکہ خان صاحب کھلاڑی آدمی ہیں اور گرمی سردی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کے سامنے ہے کہ جلسوں میں جاتے تھے، بارش ہو رہی ہوتی تھی، جلسوں میں جاتے تھے، گرمی کی وجہ سے ان کا پورا جو ہے جسم، وہ کپڑے سارے جو گیلے ہو جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود خان صاحب جو ہیں ایک لمحے کے لیے ہم نہیں دیکھتے تھے کہ وہ پریشان ہے کہ یہ کیا ہوا۔ جب بھی ملاقات ہوئی، ہم عدالت کے اندر بھی ہمیں گرمی لگ رہی ہوتی تھی، لیکن وہ بڑے کول ڈاؤن ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر جب جیل کے اندر گئے ہیں تو خان صاحب نے آتی کمرے کے اندر کہا کہ یہ اے سی بند کر دیں، تو یعنی کہ اب اگر ادھر ان کو جو ہے بغیر پنکھے کے رکھا گیا ہے، بغیر اے سی کے رکھا گیا ہے، پنکھا تو ادھر ہے لیکن اور ادھر آتے ہیں اور اے سی لگا ہوا ہے، تو انہیں اپنا ٹمپریچر مینٹین کرنے کے لیے یا یوں سمجھ لیں کہ انہیں فرق نہیں پڑتا کہ اے سی ہو یا نہ ہو۔ اچھا، مریم نواز نے کلیم کیا تھا کہ میں نے فرائی پین پہ کپڑے استری کیے ہیں، خان صاحب کے بارے میں آ رہا ہے کہ خان صاحب کپڑے خود دھوتے ہیں، دونوں کا تقابلی جائزہ آپ کے خیال میں کیسے ہے؟ دیکھیں، وہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ نے صرف پولیٹیکلی یہ بات کی ہے، کوئی اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی فرائی پان سے کپڑے استری ہو سکتے ہیں، میں تو نہیں کر سکتا، وہ پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں، جنہوں نے کبھی استری سے خود نہیں کپڑے کیے ہوں گے وہ کیسے انہوں نے کرنے ہیں۔ دوسرے نمبر پر شاندانہ گلزار وہاں سے باہر آئی ہیں، اور جیسے انہوں نے آ کے سٹوری بتائی ہے کہ جیل کے اندر جو یہ کہا جاتا تھا کہ جی کیمرے لگے ہوں گے، یہ ہوں گے، مجھے بھی ڈرایا گیا اور وہاں پر مرد آتے ہیں، تو کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں تھی، کوئی مرد میری طرف نہیں آیا اور کوئی کیمرے میرے اوپر نہیں لگے ہوئے تھے، میں بالکل وہاں پہ خیریت میں رہی ہوں۔ جیل ڈیفینیٹلی ایک ٹف ٹائم ہوتا ہے، آپ نے رہنا ہوتا ہے، وہ 24 گھنٹوں کے بعد بندے کو عادت ہو جاتی ہے، یہ سارے ڈرامے کیے جاتے ہیں کہ یہ ہوا ہے اور وہ ہوا ہے، اگر کسی کے اوپر تشدد ہوا ہے جیسے شہریار افریدی، وہ بھی سامنے آپ کے وہ سامنے آ جاتا ہے، جو باقی ہے کہ فرائی پان سے کپڑے اس کی مجھے تو سمجھ نہیں آتا۔ اچھا نعیم صاحب، یہ کہیے گا کہ عمران خان صاحب ظاہری سی بات ہے جوانی سے ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ شروع سے ہی کرکٹ کے دور سے انہوں نے ایک زبردست لائف سٹائل تھا ان کا، اب جب جیل کے اندر ان کی داڑھی بھی بڑھ چکی ہے، ظاہری سی بات ہے وہ پیکس پرکس ان کو نہیں مل رہے وہاں پر، تو کیا لگ رہا ہے خان صاحب ہمت تو نہیں ہار جائیں گے؟ داڑھی بھی بڑھ گئی ہے، کھانا بھی اس طرح نہیں مل رہا، اس طرح لائف سٹائل بھی نہیں ہے، آپ کے خیال میں؟
بالکل خان صاحب بالکل ڈٹے ہوئے ہیں. پہلی بات تو آپ کو یہ بتاؤں. دوسرے نمبر پر ویکنس کے حوالے سے ضرور وہ تھوڑے کمزور ہوئے ہیں, لیکن جو ہے اندرونی طور پر یعنی کہ مینٹلی طور پر وہ بالکل اسٹرانگ ہیں اور کسی طرح سے وہ کوئی پریشان نہیں ہیں, کوئی گھبرائے ہوئے نہیں ہیں اور جیل کاٹنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایسے مقدمے کے اندر انہیں جیل میں ڈالا گیا جو کہ مقدمہ سارا بنایا ہی فیبریکیٹڈ گیا. الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا اس کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا, اور کمپلینٹ کے اندر ہنگامی بنیادوں کے اوپر کارروائی کر کے ایک ہفتے کے اندر بغیر گواہوں کا موقع دیے, بغیر ان کی مرضی سے چارج فریم کیے, ان کے سامنے بغیر چارج فریم کیے اور 342 کی سٹیٹمنٹ زبردستی ان سے لی گئی, ان کو پورا موقع نہیں دیا گیا. تو یہ سارا تو آپ کے سامنے ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. ادروائز جو ہے وہ کیس کیونکہ اس کے اندر جان نہیں ہے 22 کے لیے یہ فکس ہے. ہماری پوری اس کے اندر کوشش ہے کہ اس دن آرگومنٹس ہوں اور کیس کا فیصلہ اور خان صاحب کی بیل ہو. اچھا, آپ نے کہا کہ خان صاحب ظاہر سی بات ہے ویک ہو گئے ہیں, تو ویک ہونے کی کیا بنیادی وجہ ہو سکتی ہے؟ خان صاحب کو تو پتا تھا کہ انہوں نے جیل کے اندر جانا ہے, کیا آپ کو اب لگتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں انہیں پتہ تھا جیل کے اندر جانا ہے اور وہ بالکل تیار تھے. ہر وقت وہ کہتے تھے کہ اگر قانونی طور پر کوئی ان کے پاس وارنٹ ہیں وہ لے کے آئیں, مجھے گرفتار کریں. لیکن جس طرح سے انہوں نے اللیگل گرفتار کیا ہائی کورٹ کے اندر 9 مئی کو, اور اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ نیب نے وہاں پر جو سارا پروسیس کیا, توڑ پھوڑ کی, بلڈنگز کو کے اوپر حملہ کیا, شیشے توڑے گئے, وہ گرفتاری جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو کہہ دیا کہ قانونی ہے, لیکن سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہہ دیا جو ثابت ہو گیا کہ یہ اغوا تھا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب بھی آئیں وارنٹ لے کے آئیں بتائیں. اس دفعہ بھی جو گرفتاری کی گئی ان کے پاس کوئی لیٹر نہیں تھا, کوئی ان کے پاس جو ہے وہ آرڈر نہیں تھا, کوئی ان کے پاس وارنٹ نہیں تھا. یہ پروسیس پنجاب پولیس نے کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ میں حکم ہوتا ہے 12:30 بجے اور فوراً ہی 10-15 منٹ بعد جو ہے ان کو دروازے توڑ کر ان کی جو ہے گرفتاری کی جاتی ہے. اچھا, آخری سوال یہ کہیے گا کہ اس وقت پی ٹی آئی کے اپنے جو حامی لوگ ہیں سوشل میڈیا پر خان صاحب کو مشورے دے رہے ہیں کہ بھئی خان صاحب کو اب جو ہے سمجھوتا کر لینا چاہیے, کوئی مذاکرات کر لینے چاہیے, کوئی ڈائلاگ وغیرہ, باہر آئیں, کب تک برداشت کریں گے؟ کیا آپ کے خیال میں خان صاحب ایسا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب سمجھوتے کے حوالے سے خود اپنا ڈیسیجن رکھتے ہیں. اگر انہوں نے کسی کے ساتھ بیٹھنا ہوتا کسی کے ساتھ, وہ ضرور اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں. وہ بات انہوں نے کمیٹی بھی بنائی, لیکن بیٹھنے کے حوالے سے کہ ان سے مل کر گورنمنٹ بنائی جائے یا ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے ملک کے فیصلے کیے جائیں, تو وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے. اور ایسا کیوں نہیں کریں گے کہ اگر انہوں نے ایسا کرنا ہوتا تو وہ حکومت میں رہتے, وہ 3.5 سال کے بعد پی ایم آفس سے باہر نہ جاتے. اور خان صاحب جو ہیں وہ اپنے اصولوں پر قائم رہنے والے بندے ہیں, اور جو ان کا مقصد تھا پہلے دن سے, جو ان کی 27 سال کی جدوجہد ہے, وہ اس کو کنٹینیو رکھتے ہوئے اسی کے اوپر قائم رہتے ہوئے وہ اسی کو بڑھائیں گے. نہ کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے جن کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں یا یہ فراڈی ہیں. تو وہ منطق سمجھ نہیں آتی. بہت شکریہ.